السلام علیکم ویورز۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ناراض ہے ہم سے؟ آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں۔ جو خطا ہوئی اس کا احساس ہو جانا بھی اللہ کا آپ سے راضی ہونے کا اشارہ ہے۔ بس اس کا اگلا قدم اللہ کی جانب محبت خلوص سے رجوع کر لینا ہے۔ اللہ ہم سے ناراض ہونے کے بہانے نہیں ڈھونڈتا۔ وہ اللہ ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے۔ وہ آپ کو محبت سے دیکھتا ہے، بے حد محبت سے۔ مجھے اس ساری دنیا میں واحد اس کے احساس میں یہ مان ملتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں کیسی بھی ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ مجھے تھامے ہوئے ہے، وہ مجھے تھامے رکھے گا۔ اور بس زندگی کی آزمائشوں کے تپتے صحرا میں اس ساری دنیا سے الگ بس ایک وہ میرا مان سہارا ہے۔ بس اللہ پر یہی مان رکھیں۔ جب ہم ماں کی کوکھ میں تھے تب ہمیں پالنے والا کون تھا؟ کون تھا وہ جس نے تب ہمارے لیے رزق کے ذریعے بنائے تھے؟ کون تھا وہ جس نے ماں کی کوکھ کے اندر ہمیں پالا؟ کون تھا وہ جس نے ہمارے اس دنیا میں آنے کے بعد ہماری پرورش کی، ہمیں چلنا سکھایا، ہمیں بولنا سکھایا؟ کون تھا وہ جس نے ایسے ایسے ذریعے بنائے کہ آج ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ وہ اللہ ہے۔ لیکن کیا ہم واقعی اسے اپنا رب مانتے ہیں؟ اگر ہم واقعی اسے اپنا رب تسلیم کرتے ہیں تو ہماری پناہ وہ کیوں نہیں ہے؟ ہم مشکلات اور پریشانیوں میں لوگوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ ہم انسانوں میں پناہ کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ ہمیں تو اس رب کی پناہ ڈھونڈنی چاہیے۔ اور اس رب کی پناہ کون سی ہے؟ نماز، قرآن اور تسبیحات۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کمزور ہوتا ہے، لیکن انسان کا انسانوں میں پناہ ڈھونڈنا بڑی ناانصافی ہے۔ آپ زبان سے اللہ کو رب کہتے ہیں اور پھر ایک اسے چھوڑ کر ساری دنیا سے مدد مانگتے ہیں، انسانوں سے مدد مانگتے ہیں۔ انسانوں سے مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان ہماری مدد نہیں کر سکتے۔ نماز، قرآن اور تسبیحات ہماری مدد کرتی ہیں، لیکن ہم انہیں کسی کھاتے میں ہی نہیں رکھتے۔ آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اللہ کو صرف زبان سے رب نہیں کہنا، بلکہ اللہ کو دل سے بھی اپنا رب ماننا ہے۔ اور جو انسان اللہ کو اپنا رب مانتا ہے وہ کبھی بھی اپنی امیدیں لوگوں سے وابستہ نہیں کرتا، وہ کبھی بھی لوگوں پر منحصر نہیں کرتا۔ دیکھیں، جو رب ہمیں یہاں تک لے آیا ہے وہی رب ہمیں آگے بھی لے کر جائے گا، اور جو اب تک ہماری مشکلات حل کرتا آیا ہے وہی آگے بھی ہمارے لیے وسائل پیدا کرے گا۔ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کی قدرتیں ہمارے ہر گمان سے بڑی ہیں، تو پھر ہم اس کی پناہ میں کیوں جانے کو تیار نہیں ہیں؟ وہ انسانوں سے بہتر محافظ ہے، اور جو اس کی حفاظت میں چلا جاتا ہے اس کا بڑے سے بڑا طوفان بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ انسان ہمیں آزمائشوں سے نہیں نکال سکتے، سجدے ہمیں آزمائشوں سے نکالتے ہیں۔ انسان ہمارے دل کو سکون نہیں دے سکتے، قرآن اور تسبیحات ہمارے دل کو سکون دیتی ہے، اور یہی ہمارے رب کی ہمارے لیے سب سے بہترین پناہ گاہ ہے۔ خوشی ہو یا غم، سب سے پہلے اللہ کو بتایا کرو۔ اسے تمہارا یوں اس سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ جب تم شکوے شکایت کرتے ہو اور غم بھری داستان سناتے ہوئے رو پڑتے ہو، جب خوشی میں شکر کا سجدہ کرتے ہو، جب تنہائی میں بیٹھ کر اس کو اپنے سارے راز بتاتے ہو، جب سسکتے ہوئے یہ کہتے ہو کہ الفاظ نہیں اب یا رب، تم تو سسکیاں بھی سن لیتے ہو، جب ساری رات جاگ کر آسمان کو تکتے رہتے ہو، جب فیکون کی آس میں کن پر یقین رکھتے ہو، جب اس کی رضا کی خاطر درد کو سینے سے لگا لیتے ہو، اسے تمہارا یوں محبت کرنا، باتیں کرنا، التجا کرنا اچھا لگتا ہے۔ اور ایک وہی تو ہے جو ہمارا درد سمجھ سکتا ہے۔ جب ہم کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ مانگتے ہیں نا، تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی، مگر ہم دھیان نہیں دیتے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کچھ کھانے کو جی چاہا ہو
اور وہ چیز کسی نہ کسی ذریعے آپ تک اسی وقت پہنچ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کہیں سے مدد کی امید نہ ہو لیکن اچانک سے کہیں سے مدد آ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے اپنا کوئی دھوپ میں لا کر کھڑا کر دے اور اچانک سے کوئی اجنبی سا شخص ہاتھ تھام کر چھاؤں تک لے جائے، نہ کوئی سوال کرے نہ جواب؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج کی دہکتی کرنوں سے جسم پگھلنے لگے اور اچانک سے بارش ہو جائے؟ کیا ایسا ہوا ہے کہ جو تم نے منہ سے دعا مانگی ہی نہیں وہ قبول ہو کر تمہارے روبرو لا کر کھڑی کر دی گئی ہو؟ ایسا ہوتا ہے، وہ مختلف ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے۔ وہ اگر کوئی چیز واپس لے لیتا ہے تو اس کی جگہ اس سے بہتر چیز سے نوازتا بھی ہے۔ وہ معجزے بھی کرتا ہے اور دعائیں بھی قبول کرتا ہے، بس اس کا انداز مختلف ہے سب سے، اس لیے تم سمجھ نہیں پاتے۔ ہم نے بس کوشش کرنی ہے اللہ کی ہر بات ماننے کی، کوشش کرنی ہے صبر کرنے کی، کوشش کرنی ہے گناہ سے بچنے کی، کوشش کرنی ہے غصہ ضبط کرنے کی، کوشش کرنی ہے زبان، کان اور آنکھوں کی حفاظت کی، کوشش کرنی ہے دل کی سلامتی کی، کوشش کرنی ہے مثبت رہنے کی۔ ہمارے بس میں صرف کوشش ہی تو ہے، اس سے زیادہ اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ بھی کیا کیا ہے؟ ضروری نہیں ہم اپنی ہر کوشش میں کامیاب ہو جائیں۔ کبھی 20% کامیابی ہوگی، کبھی 60%، کبھی 80% اور کبھی پوری طرح ناکام۔ 100% ہر کوشش میں کامیاب ہو جانے والے ہم بنے ہی نہیں ہیں، اور اللہ نے ہم سے پرفیکشن مانگی بھی نہیں ہے۔ اللہ ہماری کوششیں دیکھ رہے ہیں بس کہ ہم کوشش بھی کرتے ہیں یا جیسے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ جس کی وہ کوشش کرے۔ مسلسل کوشش کرتے رہنا، گر کر پھر اٹھتے رہنا، ہار کر پھر سے ہمت کرتے رہنا، کوششوں کے 100% نتائج نہ آنے کے باوجود بھی اللہ کی اطاعت کی سعی میں لگے رہنا، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ میری کوششیں دیکھ رہے ہیں، اللہ میرا تھکنا دیکھ رہا ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ جب آپ کو آزمائش سے نکلنے کا کہیں سے بھی راستہ نہ ملے تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ فوراً صدقہ دیں۔ آپ اللہ کے بندوں کے لیے راستے ہموار کریں گے تو اللہ آپ کے لیے راستے ہموار کرے گا۔ آپ اس کے بندوں کی مدد کریں گے تو وہ بھی آپ کی مدد کرے گا۔ اور یاد رکھیں کہ صدقہ صرف ہزاروں روپے سے نہیں ہوتا، صدقہ نیت سے ہوتا ہے۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے جو دے دیا وہی آپ کا صدقہ ہے، پھر وہ روپے ہوں، وقت ہو، ہمدردی ہو، علم ہو، مخلصانہ نصیحت ہو یا چند میٹھے بول ہوں۔ اپنی نعمتوں کو بانٹنا سیکھیے، کیونکہ دینے والے کبھی خالی نہیں رہتے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسے دینے والے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں اور دے کر جتلاتے نہیں ہیں، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ جلد کچھ ایسا کرے گا کہ آپ کا دل راضی ہو جائے گا۔
ایسے میں اگر اللہ نے آپ کو یہ خوشخبری دی ہے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ یہ پوسٹ پڑھنے کے بعد ایک دفعہ آنکھیں بند کریں، دل میں اپنی تمام محرومیوں اور قدرتی آزمائشوں کو لائیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اے اللہ، میں آپ سے اور آپ کے دیے گئے امتحانوں سے راضی ہوں۔ آپ جس حال میں بھی رکھیں، آنکھ آنسو بہائے گی لیکن زبان شکوہ نہیں کرے گی۔ اللہ، میں راضی ہوں، آپ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اگر آپ نہیں راضی تب بھی یہ کہہ کے دیکھیں، ان قریب آپ کی زندگی میں ایسی نعمت عطا ہوگی کہ آپ واقعی راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔